دیکھیے آج کل جو حالات ہے پاکستان میں ہر جگہ پر انسرٹنٹی کی حالات ہے. اگر آپ پولیٹیکل حالات کو دیکھ لیں، اگر آپ اکانومی کو دیکھ لیں پاکستان کی، آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھ لیں، تو میرے خیال میں ہر جگہ انسرٹنٹی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ مطمئن نہیں ہو رہے، بدقسمتی سے اس ملک میں جس کو مینڈیٹ ملتا ہے تو وہ اس کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا. اس لیے حالات اس طرح ہے کہ پاکستان کے لوگ مطمئن نہیں ہیں. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، جتنے بھی اس ملک کے بڑے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے، جس کو مینڈیٹ ملے تو چاہے جو بھی ہو تو اس کی مینڈیٹ کی قدر ہونی چاہیے. اس طرح ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 800-900 کروڑ صوبے پہ قرضہ ہے. صوبے کا قرضہ ہے، صوبے پہ قرضہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میرے دور میں جتنے بھی قرضے ہم نے لیے ہیں وہ ڈفرینٹ روڈس کے لیے تھے، ترقیاتی کاموں کے لیے ہم نے لیے تھے، اور ایسے پروجیکٹس کے لیے لیے تھے جس پہ دوبارہ وہ ارننگ کریں گے، ریٹرن اسی پروجیکٹ سے ہوں گے، جس سے وہ انکم جنریٹ کریں گے، اور وہی انکم جو ہے وہ دوبارہ ان قرضوں میں جائے گا. تو اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ نہیں آئے گا. جس طرح IMF سے ہم قرضے لے رہے ہیں اور وہ دوبارہ بوجھ جو ہے سود در سود جو ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ پھر لوگوں سے نکالا جاتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ذرا میں کلیریفائی کر دوں کہ جو ہمارے قرضے ہیں، ایک تو اس کا سود بہت ریٹ جو ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے جلدی ادا کرنا ہے، اس میں کافی ٹائم ہے. اور جو ہم نے قرضے لیے ہیں، میں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لیے تھے، اور وہ ابھی تک وہ پیسے وہ میچور نہیں ہے، ابھی تک اس کا کام شروع نہیں ہو چکا ہے. جو میرا 4.5 سال دور ہے، اس پہ جو بھی مجھ سے بات کر سکتا ہے میں اسے بالکل اس پہ مناظرہ بھی کر سکتا ہوں. باقی حکومت جب آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اپنے عوام کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تو اس کے مطابق وہ چلتی ہے. شاید ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ غریب صوبہ ہے. آپ کے 92% ریسیٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو ملتے ہیں پیسے. باقی کوئی 10-12% جو ہے وہ خیبر پختونخوا جو ایک غریب صوبہ ہے خود جنریٹ کرتا ہے. اور پھر آپ کے جتنی بھی سیکٹر ہے جہاں پر آپ کو ارننگ ہو سکتی ہے، منرلز ہے، مائنز ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس انرجی کے پروجیکٹس آ سکتے ہیں، یہ جو ٹورزم ہے اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی تک کوئی بھی حکومت اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو میں امید رکھتا ہوں اس حکومت سے کہ اس کے لیے کوئی پالیسی بنائے، کام کرے گی اور صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گی. جو مجھے نظر آ رہا ہے اور شاید بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، دیکھیں اس طرح کی حکومتیں بالکل نہیں چل سکتی. یہ جو آج کل کے حالات ہے، کسی کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے مرکز میں. حکومت وہی اسٹرانگ ہوتی ہے جس کے پاس پورا مینڈیٹ ہو اور جس کے پاس 2/3 اکثریت ہو، تاکہ وہ قانون سازی کر سکے، وہ کچھ عوام کے لیے کچھ کر سکے. اب یہاں پر مرکز میں آپ دیکھ لیں 3-4 پارٹیز اکٹھے ہو کے وہ اس نے حکومت بنا لی ہے. ٹھیک ہے، لیڈ اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو اور اس حکومت کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس عوام کے لیے کچھ کر سکے. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے تو میرے خیال میں یہ بڑا مشکل مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت آگے چل سکے گی. اور یہاں پر خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی ہے، اور اس کی سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، پنجاب میں نون کی ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ حکومتیں ہیں. میری نظر میں 6-7-8 مہینوں سے یہ حکومت زیادہ نہیں چل سکتی. دیکھیں دکھ ہر کسی کو ہوتا ہے جب کوئی اپنے گھر سے جدا ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لینا جب کوئی بندہ سعودی عرب جاتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے، اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف میری ایک فیملی تھی، اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے، میں ہر اسپیچ میں کہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب پہلے کل بھی میرے لیڈر تھے، آج بھی ہے اور آگے بھی میرے لیڈر ہوں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اس لیے میں نے کوئی دوسری پارٹی جوائن نہیں کی ہے، نہ میں کوئی دوسری پارٹی جوائن کر سکتا تھا. تو اپنی پارٹی بنائی ہے، اس کو اب میں نے خود لیڈ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے معظم بٹ صاحب کی وہ اسپیچ سنی ہوگی، وہ بات انہوں نے جو کی تھی، ہمیں آفر کیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، چونکہ یہ تو آزاد لوگ آئے تھے، ان کو ایک پارٹی، ایک شیلٹر کی ضرورت تھی، ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی، تاکہ ان کو یہ جو آج کل یہ رولا پڑا ہوا ہے کہ ان کی مخصوص سیٹیں وہ نہیں مل رہی ان کو. تو یہ وجہ تھی، ان کی آفر آئی، ہم نے کھلے دل کے ساتھ اپنی پارٹی ان کے پاس رکھ دی کہ یار بالکل ہم حاضر ہیں، اور آپ جو چاہتے ہیں بالکل ہم حاضر ہیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے، اس ملک میں انسرٹینٹی نہ ہو. یہ ملک میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، سب کا ہے، ہم کدھر جائیں گے؟ تو اس ملک کی خاطر اور خان صاحب کی خاطر ہم نے اپنی پوری پارٹی ان کے سامنے رکھ دی. لیکن اب پتہ نہیں کہ آگے کیا ہو گیا، یہ ہمیں بھی پتہ نہیں.
بہرحال ہم اپنے ایفرٹس کی تھی, انہوں نے ہم سے مانگا تھا, ہم نے پلیٹ میں رکھ کے دی تھی. باقی جو 13 سال میں نے پاکستان تحریک انصاف میں گزارے تھے وہ آپ سب کے سامنے ہے. بڑی محنت کی تھی میں نے, اور میں صرف میڈیا ہے, چونکہ میں ایک بات شیر افضل ایڈوکیٹ صاحب اکثر بولتے رہتے ہیں ٹی وی پہ, میں صرف ان کو کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں کونسلر سے ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ نہیں بنا تھا. میں اپنے 2005 میں پہلے یونین کونسل کا ناظم تھا. میں کونسلر نہیں تھا, میرے پاس 14 کونسلرز تھے. میں ناظم تھا, میں اس کو لیڈ کر رہا تھا. اس کے بعد 2010 میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کی, اور 3 سال میں اپنے حلقے میں رہا. میں نے محنت کی, میں نے پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر اٹھائی, اور الحمدللہ 2013 میں مجھے ٹکٹ ملا اور میں ایم پی اے بنا. ایم پی اے کے بعد پھر میں منسٹر بنا, اور 5 سال میں خیبر پختونخوا کے حکومت میں کیبنٹ منسٹر رہا. 5 ڈپارٹمنٹ کو میں نے لیڈ کیا. پھر میں ریجنل پریزیڈنٹ بنا, پھر میں نے پورے ریجن کو لیڈ کیا, اور 2018 کے الیکشن میں الحمدللہ میں نے رزلٹ دیا. تو اس رزلٹ کے بدلے اور اس کوشش کے بدلے اور میری جو ایکسپیرینس تھی 10 سال, اس کے بعد میں وزیر اعلیٰ بنا, اور الحمدللہ 4.5 سال میں نے خیبر پختونخوا کو لیڈ کیا. اور آپ سب کے سامنے ہے, کوئی میگا اسکینڈل ہے میری حکومت کا؟ نہیں, الحمدللہ. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے پرفارم کیا تھا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں خیبر پختونخوا میں آئی ہے. تو میں صرف اس کو کلیئرفائی کرنا چاہتا تھا کہ پہلے اگر آپ ٹی وی پہ آئے نا, تو کم از کم انسان کی وہ پروفائل کو دیکھ لیا کریں, اور اس کے مطابق پھر آپ بات کیا کریں.